بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حیدر جاوید سید. آج کا دن بڑا گرما گرم ہے، سیاسی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، عدالتی اعتبار سے. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس جو دائر تھا، اسے آج سپریم کورٹ نے اس اعتبار سے مسترد کر دیا کہ مزید کارروائی کی سپریم کورٹ میں یا جوڈیشل کونسل میں کوئی ضرورت نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں بلکہ قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کے جو برطانیہ میں جائیداد کے معاملات ہیں وہ FBIR دیکھے، اور FBIR جو ہے وہ 7 دن میں نوٹس دے. دن مقرر کیے گئے ہیں، 100 دن کے اندر اندر بہرحال یہ کارروائی مکمل ہونی ہے. حکومت کے نمائندگان جو کل تک زمین پر پاؤں نہیں لگنے دے رہے تھے، آج بڑے شستہ اور بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے متفق ہیں. یہ کسی کی جیت نہیں ہے، کسی کی ہار نہیں ہے. متحدہ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ان کے ہاں آج جشن کا سماں ہے. وہ اس فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دے رہے ہیں. انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے ان کے مطابق. لیکن اس فیصلے میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جسٹس فائد عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کے بعد جو برطانیہ میں پراپرٹی ہے وہ لیگل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اسے ان لیگل بھی قرار نہیں دیا گیا، لیکن یہ معاملہ جو ہے بنیادی طور پر FBIR کے پاس چلا گیا ہے. FBIR اپنی تحقیقات کی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو فراہم کرے گا، اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس پر کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. البتہ اس معاملے میں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا کہ اس ملک کے اہل دانش کو اور خصوصاً پارلیمان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ججز کے معاملات جو ہیں وہ ججز کو ہی دیکھنے ہیں. یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال اس لیے بھی ہے کہ ماضی میں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد جرنیلز کے معاملات سامنے آئے تھے، اس پر جب احتساب کو مطالبہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ ہمارا ادارہ جاتی نظام احتساب جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. فوج کی طرف سے کہا گیا ہم خود جو ہے وہ کارروائی کر لیں گے. اسی طرح عدلیہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا ادارہ جاتی نظام جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب سب اداروں کے اپنے اپنے ادارہ جاتی نظام موجود ہیں تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ جو سوالات ہمیشہ اٹھتے ہیں، جو بعض سابق جرنیلوں کے خلاف جو فوج نے فیصلے کیے کرپشن کے معاملات میں، اس پر بھی سوالات اٹھے، ان کے جوابات سامنے نہیں آئے. اب بھی بعض سوالات ہیں اور ان کے جواب نہیں ہوں گے. عدالت کے احترام میں خاموشی اختیار کر لی جائے گی، انصاف کے بول بالا کے لیے خاموشی اختیار کر لی جائے گی. لیکن یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا ججز کے خلاف کارروائی ججز کو ہی کرنی چاہیے کسی شکایت پر، یا کوئی ایسا ادارہ ہو جسے قومی ادارہ کہا جا سکے. مثال کے طور پر پارلیمان، بار کونسل اور عدلیہ پر مشتمل ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا کمیشن جو ججز کے خلاف کارروائی کر سکے. کیونکہ یہاں ججز کی تقرری بھی ججز کریں گے، اور ججز کے خلاف کسی کارروائی کی تحقیقات جو ہے، ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ بھی ججز کریں گے. تو پھر بہت سارے سوالات مستقبل میں اٹھتے رہیں گے. پارلیمان کو بھی اس پر سوچنا چاہیے، خود عزت مآب جج صاحبان کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ بہت سارے سوالات ہیں آج کے فیصلے پر بھی جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہوا. اچھی بات ہے، عدالت نے فیصلہ کیا. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جو کشیدگی حکومت اور عدلیہ کے درمیان تھی وہ کسی حد تک اب کم ہوگی. معاملات روٹین میں FBIR دیکھے گی، لیکن کوئی نہ کوئی چیز طے کرنی ہوگی بہرحال کہ یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے. دوسرا معاملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آج سندھ میں عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ لاڑکانہ، گھوٹکی اور کراچی میں رینجرز پر کی گاڑیوں کے قریب دھماکے ہوئے جن میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 2 رینجر کے جوان ہیں اور 2 شہری ہیں. ایک سو کارڈ کسی تنظیم نے ان دھماکوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، لیکن اس کی مؤثر انداز میں تصدیق اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس تنظیم کا کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات صرف سوشل میڈیا کی حد تک سامنے آئی ہے. سندھ کے متعدد باخبر اخبار نویس دوستوں سے رابطے اور سندھی کانفرنس دوستوں سے رابطوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ یہ سوشل میڈیا پر ہی ایسا دعویٰ جو ہے سندھ لبریشن آرمی والا دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا ہے، در حقیقت اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض صحافی اور سندھی قوم پرست جو ہیں اسے ایک سازش بھی قرار دے رہے ہیں۔ دونوں باتیں سامنے رکھ کر اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ایک کمیشن بننا چاہیے سندھ کے ہائی کورٹ کے جسٹس کی نگرانی میں، اور وہ تحقیقات کرے، اس کی جوڈیشل انکوائری کرے کہ معاملہ کیا ہے، کیا کہیں سندھی قوم پرست یہ درست تو نہیں کہہ رہے کسی نئے ایڈونچر کی تیاری کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ آج ہوا ہے وہ اس کا ابتدائیہ ہے، تو اس کو غور سے بہرحال دیکھا جانا چاہیے۔ آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک دن میں 125 کے قریب افراد جو ہیں وہ کرونا سے وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح کرونا سے اب تک وفات پانے والوں کی تعداد جو ہے وہ 3200 کے قریب ہو گئی ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہیں۔ ملک کے 20 بڑے شہروں کے سینکڑوں علاقے جو ہیں وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا حصہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر، ہر دو سطح پر ہمیں سنجیدگی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ لہذا دونوں سے دست بدستہ درخواست ہے، حکومتوں سے بھی، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بھی، اور عوام الناس سے بھی، کہ خدا کے لیے احساس کیجئے یہ وبا ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ مطلب اس کی بھد اڑاتے رہیں اور اس کے لیے ٹوٹکے بتاتے رہیں یا یہود و حنود کی سازش کہتے رہیں۔ اس سے برائے مہربانی اپنے خاندان پر، اپنے ملک پر، اپنے ماحول پر، اپنے سماج پر، خود اپنی ذات پر رحم کیجئے اور احتیاط کیجئے۔ احتیاط کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ خدا حافظ۔